میری آج کی کہانی میں بڑی گہری حقیقت اور نصیحت ہے۔ سمجھنے والے کہانی کے اختتام پر اپنا ریئیکشن کمنٹ کے ذریعے ضرور دیں۔ نیو آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ میں جب اپنے گھر سے دفتر کے لیے نکلتا ہوں تو مین روڈ پر آنے کے لیے مجھے 2 سڑکیں کراس کرنا پڑتی ہیں۔ یہ اصل میں 2 گلیاں ہیں، لیکن بہت کشادہ ہیں۔ آخری والی گلی کے بائیں جانب ایک بڑا خوبصورت سا گھر ہے، جس کے باہر ایک قریب المرگ شخص چارپائی پر پڑا ہوتا ہے۔ یہ نہ کسی سے بات کرتا ہے، نہ چلتا پھرتا ہے، بس چارپائی پر بیٹھا کھانستا رہتا ہے، اور جب کھانس کر تھک جاتا ہے تو پھر کھانسنے لگتا ہے۔ یہ اس گھر کا چوکیدار ہے، لیکن میں جب بھی اسے دیکھتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر اس گھر میں کوئی چور ڈاکو آ گئے تو کیا یہ چوکیدار انہیں روک پائے گا؟ اس روز بھی میں نے گاڑی آخری گلی میں موڑی تو وہی چوکیدار کھانستا ہوا نظر آیا۔ یہ میری روز کی روٹین ہے۔ چوکیدار کی چارپائی کے بعد مین روڈ شروع ہو جاتی ہے، لہٰذا میں نے مین روڈ پر گاڑی چڑھائی اور آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ 15-20 منٹ کی ڈرائیو کے بعد میری منزل آ گئی۔ میں شہر کے ایک بڑے اور متوسط علاقے میں معروف موٹیویشنل اسپیکر صاحب کا خطاب سننے آیا تھا۔ احباب زور دے کر مجھے یہاں لائے تھے۔ سچی بات ہے کہ خود میری بھی خواہش تھی کہ میں یہ لیکچر سنوں۔ تھوڑی ہی دیر میں موٹیویشنل اسپیکر صاحب بلیک کلر کی ایک چمکتی ہوئی گاڑی میں تشریف لائے۔ اس گاڑی کے پچھلے بمپر پر الگ سے ایک بیضوی تختی لگی ہوئی تھی، جس پر بولڈ حروف میں لکھا ہوا تھا MS۔ شاید یہ موٹیویشنل اسپیکر کا محفظ ٹھہرا ہو، اور اپنی گفتگو سے حاضرین پر ایک سحر طاری کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں اس قدر مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنے سامنے چلتے پھرتے لوگوں کو کس قدر اگنور کر رہے ہیں۔ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ موٹیویشنل اسپیکر کی بات سن کر پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو گلے لگایا ہو؟ کچھ دیر سکوت رہا۔ پھر موٹیویشنل اسپیکر نے جذبات سے سرشار آہستہ سے کہا، آج گھر جائیں اور جن کے باپ زندہ ہیں انہیں گلے سے لگائیں، پیار کریں، اور اگر کوئی شکوہ بھی ہے تو اسے بلا دیں۔ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہی مجھے ایک ضروری میٹنگ کی کال آ گئی اور اٹھنا پڑ گیا۔ میٹنگ 2 گھنٹے جاری رہی اور اس دوران کھانا بھی نہیں کھایا جا سکا۔ واپسی پر شدید بھوک لگی تھی، لہٰذا ایک جگہ رک کر کھانا کھایا۔ بھوک کی وجہ سے کافی زیادہ آرڈر دے دیا تھا، اس لیے کافی کھانا بچ گیا تھا۔ میں نے وہ سارا پیک کروایا اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گلی میں مڑتے ہی چوکیدار پر پھر میری نظر پڑی، اور اس کو نظروں کے سامنے دیکھتے ہی میرے ذہن میں اچانک موٹیویشنل اسپیکر کے الفاظ گونجنے لگے، کیا کوئی ایسا ہے جس نے کبھی اپنے باپ کو گلے لگایا ہو؟ مجھے یہ خیال رلا گیا کہ یہ چوکیدار بھی تو کسی کا باپ ہوگا۔ پتہ نہیں اس کو کبھی اپنے بیٹے نے جپھی نصیب کی ہوگی یا نہیں، اس نے کبھی اس کو گلے سے لگایا ہوگا کہ نہیں۔ میں نے اسی خیال کے تحت گاڑی چوکیدار کے پاس روکی اور پیک کروائے گئے کھانے کا شاپر اٹھا کر اس کے پاس آ گیا۔ سلام دعا کے بعد میں نے دونوں ہاتھوں سے شاپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نہایت احترام سے کہا کہ یہ بالکل تازہ کھانا ہے، آپ کھا لیجئے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور پھر اس نے انتہائی تیزی سے شاپر جھپٹ لیا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ شدید بھوک لگی ہے۔ پھر اس کے بعد میرا معمول بن گیا، میں کبھی کبھار کوئی نہ کوئی بچا کھچا برگر یا شاورما وغیرہ چوکیدار کے لیے لے جاتا، اور کبھی کبھی اسپیشلی ان کے لیے کھانا بنوا کے لے جاتا۔ چونکہ اسے بولنے میں دقت ہوتی تھی، لہٰذا ہماری اکثر سلام دعا جو ہے اشاروں کنایوں میں ہی ہو جاتی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ اس کے سرہانے کوئی کتاب پڑی ہوئی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی اسے کتاب پڑھنے کا شوق ہے۔ میں نے گاڑی روکی، سلام لیا اور قریب جا کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے، وہ دیوان غالب پڑھ رہا تھا۔ یہ میرے لیے شدید حیرت کی بات تھی، البتہ یہ نہیں پتا تھا کہ کیا وہ واقعی کتاب پڑھ رہا تھا یا کسی اور کی کتاب اس کے سرہانے رکھی تھی۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اشاروں سے پوچھ ہی لیا کہ یہ کتاب یہاں کیسے آئی۔ اس نے مریل سی آواز میں ٹوٹے پھوٹے جملوں میں بتایا کہ یہ کتاب اسے بہت پسند ہے اور وہ جتنی بار پڑھتا ہے اتنی بار نیا لطف ملتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ غالب کو پڑھنے اور سمجھنے والا یہ چوکیدار میری نظروں میں مزید معتبر ہو گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ تعلیم یافتہ ہیں؟ اس نے جواب میں سر ہاں میں ہلایا اور میری حیرت 2 چند ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ MA پاس ہے اور ریٹائرڈ پروفیسر ہے۔ یہ بات بہت الجھا دینے والی تھی کہ آخر ایک پروفیسر کے ساتھ ایسا کیا ہوا
کہ اسے اس عمر میں چوکیداری کرنا پڑی۔ اس نے خود ہی پردہ اٹھا دیا اس راز سے اور ایسی حقیقت بیان کی کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ بزرگ جسے میں چوکیدار سمجھ رہا تھا وہ اس گھر کا مالک تھا۔ 3 بیٹے تھے، تینوں کی شادیاں کر دیں، بیوی فوت ہو گئی تو یہ دیکھتے دیکھتے برا ہو گیا۔ کھانسی اور بیماری کی وجہ سے بچوں کو تشویش ہوئی کہ یہ کہیں بیماری ہمارے بچوں کو بھی نہ لگ جائے، لہٰذا سب گھر والوں کا باہم مشورے سے طے پایا کہ ابا جی کی چارپائی گھر سے باہر لگوا دی جائے تاکہ وہ آرام سکون سے جی بھر کے کھا سکیں۔ یوں اب گھر والے بھی بے چین نہیں ہوتے، چین کی نیند سوتے ہیں اور ابا جی بھی اپنی بہوں اور اولاد کی جلی کٹی باتیں نہیں سنتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی اولاد سے بالکل بھی ناراض نہیں، کیونکہ انہوں نے کہیں سنا تھا کہ اگر سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو بلانا ہوگا، سب کو معاف کرنا ہوگا۔ یہ جملہ سن کر میں چونک پڑا۔ یقیناً انہوں نے بھی موٹیویشنل اسپیکر کا کوئی لیکچر پڑھا یا سنا تھا، کیونکہ یہ بات میں نے بھی وہیں سنی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ان کے تینوں بیٹے بزنس مین ہیں اور بہت اچھا کماتے ہیں، تینوں کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں۔ میں نے اس روز بہانے سے انہیں بہت خریدا کہ شاید ان کے دل میں اپنے بیٹوں کے لیے کوئی تھوڑی سی بھی نفرت ہو، لیکن وہ ہر حال میں اولاد سے راضی نظر آئے۔ پچھلے دنوں میں ان کے گھر کے قریب سے گزرا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ ان کی چارپائی کے پاس ایک سیاہ لش پش گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر اپنی گاڑی روکی اور پروفیسر صاحب کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ فخر سے مجھے بتانے لگے کہ یہ گاڑی ان کے بیٹے کی ہے۔ اسی دوران گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ غالباً ہم دونوں کی گفتگو کے دوران ہی ان کا بیٹا گیٹ سے باہر نکلا اور گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ پروفیسر صاحب نے بیٹے کی جاتی ہوئی گاڑی کی طرف دیکھا اور بے اختیار ہاتھ اٹھا کر بولے، خیر نال جا تے خیر نال آ۔ میں نے چونک کر گردن موڑی۔ کافی آگے جا چکی تھی گاڑی، لیکن اس کے پچھلے بمپر پر بیضوی تختی پر MS کے الفاظ صاف نظر آ رہے تھے اور میں بہت ہی حیران پریشان سوچوں میں گم تھا کہ کیا یہ وہی موٹیویشنل اسپیکر صاحب ہیں اور یہ ان کا باپ ہے جو سب کو نصیحت کر رہے تھے کہ اپنے باپ کو گلے لگاؤ اور اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک۔ تو یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ساتھ ساتھ میں یہ میری شاورما کی ریسیپی ہے، منچورین شاورما ہے، بہت مزیدار ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔